أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 2 آیتوں میں ہم نے حمد و ثنا کی تھی، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں اللہ کی تعریف جو بیان کی گئی ہے، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ ہے روز جزا کا مالک۔ مالک کہتے ہیں کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو اور وہ اس پر مکمل اقتدار رکھتا ہو، یعنی اس کو مکمل آزادی ہو، اس میں کسی کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، یعنی کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں جو چاہے جائز طور پر قدرت رکھتا ہو، اس کو خرچ کرنے کی، اس کو بانٹنے کی، تو اس کو کہتے ہیں مالک۔ جیسے ہم کہتے ہیں مکان مالک، دکان مالک، فیکٹری مالک، تو یہ معنی اس کے ہیں۔ اور مالکی یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کہتے ہیں جو اس میں آیا ہے الدین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے روز جزا، یعنی جزا بدلہ۔ دین کے معنی ہے جزا دینا، یعنی بدلہ دینا، کسی چیز کا بدلہ۔ روز جزا میں تمام کائنات اور تمام کاموں کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ تو یہ بات کیوں کہی گئی کہ وہاں ہوگی، کیا دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت؟ یا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا کسی چیز کے مالک نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہوگا اللہ۔ اصل میں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی توفیق سے لوگوں کو کسی نہ کسی حیثیت میں وقتی طور پر کچھ عطا فرما دیتے۔ کسی کو فیکٹری عطا کر دی، کسی کو بڑا سا گھر رہنے کے لیے عطا کر دیا، کسی کو دکان، الگ الگ چیزیں جو انسان کی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقتی طور پر یعنی دنیا کے اندر ان کو مالک بنا دیتے ہیں، مالکانہ حق ان کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہر طور پر لوگ جو دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ اس زمین کے مالک فلاں صاحب ہیں، یا یہ زمین فلاں کی ملکیت میں ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت میں کسی بھی چیز کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں صرف اور صرف اللہ ہی مالک ہوں گے ہر چیز کے۔ جو ظاہری طور پر ایک وقتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مالک بنایا ہے، یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ ہی اس کے مالک ہوں گے۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی، ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاص بات ہے جو کہا گیا ہے کہ روز جزا کا مالک؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ ظاہری طور پر اللہ نے دنیا میں انسانوں کو مالک بنایا ہے وقتی، لیکن آخرت میں وہ وقتی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حالانکہ دنیا جو ہے وہ برے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اچھے کام کرنے کے لیے۔ اب آدمی اچھے کام کرتا رہے اور اس امید پر کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر اور انعام ملے گا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی برائی اپنی طرف سے جو کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھی ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر
اس کو نیک کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، برے کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور جو اچھے کام کریں گے اس کا بدلہ اللہ ہی سے لینا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال دنیا کی عیش و عشرت اور یہاں کی رنج مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ ایک جھلک اس کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم اگر مستقل اس نیک کام میں لگے رہو گے تو تمہیں اس سے بہت بڑھ کر کچھ آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا اور اس سے اچھا بہت کچھ ملے گا تمہیں۔ اور اگر کوئی دنیا میں برا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آگاہ کرنے کے لیے اس کو بھی جو ہے ایک نوٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ دیکھو تم غلط کام کر رہے ہو، اگر تم اس غلطی میں مستقل لگے رہے اور توبہ نہیں کی تم نے تو آخرت میں اس سے بڑی سزا تمہیں دی جائے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا سا ہلکا سا عذاب بھیجتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ یہ سمجھ کر لوٹ آئیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں اور اچھے کام کرنے لگیں۔ تو آخرت پر یقین ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ابھی شروع میں جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی 2 آیتیں پچھلے ہفتے بیان کی گئی تھی، اس میں اللہ کی توحید اور اللہ کے ایک ہونے کی جو بہت اچھے انداز میں جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ہمیں اللہ پر یقین اور اللہ کی چیزوں کے استعمال پر اللہ کا شکر کیسا ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں آخرت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین ہمارا بھرپور ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر آخرت نہ ہوتی، ایک بہت بڑے عالم دین اس ملک کے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مصنف بھی ہیں، بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے پیدا کیے جانے پر احتجاج کرتا، پروٹیسٹ کرتا کہ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا انسان ہے اور ایک برا انسان ہے تو اس برا انسان اس اچھے انسان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ برا کرتا ہے۔ وہ اچھا انسان خاموش ہو جاتا ہے، تو وہ جو خاموش ہوتا ہے اگر اس کا یقین اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے اس بات کو سہ لیتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر انسانوں کو یہ یقین نہ ہو تو وہ دنیا کے اندر آپس میں بہت لڑے بھیڑیں اور بہت لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ تو اللہ پر آخرت پر یقین ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف کا معاملہ کریں گے۔ عدالتوں کے اندر ہوتا ہے جھوٹے گواہ پیش کر دیے جاتے ہیں اور جھوٹ کے سلسلے میں جھوٹ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جو سچ والا انسان ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ ہو۔ تو کوئی ایسی عدالت ہو جہاں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، اور غلط کے ساتھ اس کو سزا دی جائے اور صحیح پر اس کو جزا اور اچھا بدلہ دیا جائے، کوئی ایسی عدالت تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عدالت کا بھی انتظام فرما دیا کہ دنیا میں تو تم جیسے چاہو زندگی گزار لو، چاہے ہمارے حکموں پر چل کر گزار لو یا ہمارے حکموں کے خلاف چل کر گزار لو، یہاں کی تو گزر جائے گی۔ چاہے تم کسی پر ظلم زیادتیاں کر گزار لو یا تم انصاف کے ساتھ اس دنیا کے اندر فیصلے اور معاملے کر کے انصاف کے ساتھ گزار لو، یہاں تو چل جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اگر تم نے غلط فیصلے کیے ہوں گے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی، حق تلفی کی ہوگی، تو آخرت کی جو عدالت ہوگی یوم الدین، روز جزا، جس دن بدلہ دیا جائے گا، اس دن ہم اس کے سلسلے میں فیصلہ کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کو دنیا کے اندر مارا ہوگا، اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا الٹا کر کے اس کو اس کا بدلہ دلوا کر پھر ان کو ختم کر دیں گے، لیکن بدلہ سب کو دیا جائے گا وہاں۔ تو اسی لیے کہا کہ روز جزا کا مالک یوم الدین۔ اس میں دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ہر
عقل مند والا انسان، اس کے نزدیک یہ بات بہت ظاہر ہے، واضح ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، زندہ پر بھی ہے، مردہ پر بھی ہے، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یعنی اللہ کی ملکیت میں ایسا نہیں کہ جب سے یہ سورج اور زمین بنے تب سے اس کے بعد اللہ کی ملکیت ہوئی، یہ نہیں تھے تب بھی ملکیت تھی، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہوتا ہے، کہ اگر وہ کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کے بعد اس کا مالک بنتا ہے، اس سے پہلے اس کا مالک نہیں ہوتا۔ انسانوں کے اندر یہ کمی ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، یعنی پہلے بھی نہیں تھی، خریدی، وہ مالک بن گیا، اب مرنے کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ جیسا کہ اصلی ملکیت اللہ کی تھی تو وہ اللہ کی ملکیت میں شامل ہو جائے گی وہ چیز بھی۔ تو یہ بات مالک یوم الدین کے سلسلے میں عرض کی گئی۔ چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو اللہ کی حمد تعریف کی، دعا مانگی اللہ سے کہ آپ ایسے ہیں، روز جزا کے مالک ہیں، وہ اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارا جو وجود بخشا ہے دنیا کے اندر، جو ہمیں بھیجا ہے، ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ہماری تمنا کہ ہمیں بہت خوبصورت انسان بنا دیا، ہم نے کسی نے کوئی ریکویسٹ یا گزارش یا سفارش نہیں کی تھی کہ آپ ہمیں انسان بنائیے، بغیر اللہ نے ہمیں ہماری خواہش کہ ہمیں بہت اچھا انسان بنا دیا، خوبصورت، دوسرے جانوروں کی طرح نہیں بنایا، بلکہ بہت خوبصورت ہمیں مخلوقات میں سے پیدا کیا، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور جو اب ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم بڑے ہو گئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اچھے سے زندگی، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی، آخرت کی زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی، تو اس میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو اس میں کیا دعا سکھائی گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں موجودہ دعا بھی ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں، جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، اور آگے کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ جو ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صرف آپ اپنی ہی عبادت پر قائم رکھیے، ایاک نعبد، کہ صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور قبر والی زندگی کے لیے اور اپنی آپ کے اچھے بندے بننے کے لیے، آپ کے فرما بردار بندے بننے کے لیے ہم آپ سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی زندگی کو آپ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تمام چیزوں میں اللہ ہی کی مدد ہمیں مانگنا ہے، کسی اور کے سامنے مدد نہیں مانگنا۔ ایک میں آپ کو چند لائنیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، اور پھر عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب، ایک نام ہے اربعین، اس میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں لکھی؟ 10 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی عبادت کیا لکھی ہے؟ نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں قرآن کی تلاوت، چھٹا ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اور ساتواں، غور سے سنیے آپ، یہ ساتواں پوائنٹ، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ عبادت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حلال روزی کمانا، طلب العلم، حدیث میں آتا ہے، ایک جملہ یاد نہیں آ رہا مجھے،
کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضۃ، اس طرح کی حدیث ہے. اس کے اندر فرمایا کہ حلال روزی کمانا فرض ہے تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد. یعنی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ساری فرائض ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا یہ عبادت ہے کہ آدمی حلال روزی کما رہا ہے. ایک جن کے بارے میں ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، ایک کتاب کا جملہ کہ اگر آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو میں اس کے سلسلے میں اپنی پیدائش پر اللہ سے احتجاج کرتا، پروٹیسٹ کرتا. انہی کے سلسلے میں ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، ایک مرتبہ اپنے والد کا واقعہ سنا رہے تھے کہ والد جب بھی نکلتے گھر سے تو مدرسے تک ان کے آنسو بند نہیں ہوتے، بس وہ ادھر ادھر دیکھتے اور روتے چلے جاتے. کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہ والد صاحب آپ، ابا جان، آپ رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں گھر سے نکل کر؟ تو کہنے لگے کہ اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. کہنے لگے یہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، یہ تھکا رہے ہیں ٹھیلا، محنت کر رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے اور عجیب حالت ہے ان کی، یہ حلال روزی کمانے کے لیے کتنے یعنی وہ رہتے ہیں اندر سے، کتنے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کو حلال روزی ملے، حرام کا نوالا نہیں کھائیں گے. تو ان کی حلال روزی جو ہوگی وہ کتنی پاکیزہ ہوگی اور کتنی برکت والی ہوگی جو یہ کما رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی حرام کمائی کر کے بھی خوب پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن حلال کمائی کے لیے یہ ٹھیلا دھکا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. تو حلال روزی بھی عبادت ہے، اس کی کوشش کرنا. 8ویں چیز ہے عبادت کے اندر پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا. پڑوسی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. 9 لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ بھی عبادت ہے. 10واں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ بھی عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا کے معنی یہ ہو گئے. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، کسی کی محبت نہیں. اگر شادی کا موقع آیا ہے آپ کے یہاں، اب بیٹے کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، دل میں باپ کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اپن ایسا کرتے ہیں کہ قوالی کروا لیتے ہیں. تو اب آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے اور بیٹی کی محبت زیادہ ہے؟ آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں جس سے اللہ کی محبت کم ہو اور مخلوق کی محبت زیادہ ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ کی محبت کم ہو اور مخلوق کی محبت زیادہ ہو. نہ کسی کا خوف اللہ کے خوف کے برابر ہو. دنیا والوں کا خوف نہیں ہو، اللہ کا خوف ہو. کوئی گناہ، کوئی برائی اگر ہم اس ڈر سے کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہاں پر بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی برائی ہو، کسی مخلوق کے خوف سے نہیں رکنا، بلکہ اللہ کے خوف سے رکنا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے. نہ کسی سے امید اس کی اللہ کی امید کی طرح ہو کہ اللہ ہی سے امید ہو. اگر جیسا آپ نے سنا ہے صحابیات کے واقعات حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں، گھر میں آٹا ختم ہو گیا یا کسی چیز کی ضرورت ہے، اب لوگوں سے اس کی امید نہیں، اللہ سے اس کی امید ہے. اس لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں اور دعا میں اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہی دینے والے. اللہ سے امید اس طرح کی. اگر بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگیں، اس کے بعد اپنا علاج کریں، دوا کریں، جو بھی کرنا ہے آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن پہلے اللہ کے سامنے ہمیں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے اس کی مدد. اسی طرح نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت. کوئی بھی اہم کام آ گئے، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو
تو اس اہم کام کو چھوڑ کر ہمیں نماز ادا کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی بہت شرعی طور پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تب تو بات ایک الگ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے اتنا ضروری کہ ہم نماز چھوڑ کر وہ کام کریں، تو ہمیں نماز ہی کو ترجیح دینا چاہیے، اسی کو آگے رکھنا چاہیے، نہ اللہ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کریں کہ صاحب ہم تو بہت غریب ہیں، ہمیں تو اتنے ضرورت مند ہیں، ہمارے سامنے تو یہ ہے، گھر میں فلاں بیمار ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ ہو۔ جب آپ سب سے کٹ کر، یعنی آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ میں اپنی ضرورت کا اپنی خالہ سے، اپنی امی سے، بہو اگر ہے تو اپنی امی سے، ساس سے نہیں، اپنی امی سے یا اپنی ساس سے اگر بہت زیادہ آپس میں تال میل ہے ساس بہو کا، ورنہ آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ساس بہو کا تال میل کم ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ تال میل ہے، بہت زیادہ بات شیئر کرتے ہیں آپ ایک دوسرے سے، تب بھی آپ اپنی ضروریات کا، اپنے کسی تقاضے کا اور اپنی کسی پریشانی کا، ایک پریشانی ایسی ہوتی ہے جس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کوئی تکلیف ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، لیکن اندرونی آپ کو کوئی بے چینی ہے، کوئی بے قراری ہے، تو آپ اس سب کو نہ کرتے ہوئے اگر جب آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گی تو یقین مانیے کہ آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ پڑیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنی تمام پریشانیوں کو مخلوق سے چھپا کر اللہ کے سامنے تنہائی میں، اندھیرے میں، راتوں میں اٹھ کر جب اللہ کے سامنے وہ 2 رکعت پڑھ کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ بلک بلک کے اللہ سے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی تقاضوں کو، اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے کہ اللہ میں کرنا چاہ رہا تھا اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر، لیکن مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ میں تو اپنے مولا کے سامنے، میں تو اپنے اللہ کے سامنے، میں تو اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھوں گا، میں کیوں کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھوں جو کہ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ہی اللہ پوری کر سکتے ہیں تمام پریشانیوں کو، تمام تقاضوں کو آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ میں نے آپ ہی کے سامنے یہ تقاضے رکھے ہیں، اے اللہ آپ مجھے کسی کا محتاج مت بنائیے اور آپ بھی ان تمام ضروریات کو آپ پورا فرما دیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت اچھی دعا ہے یہ، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، یہ بیماریوں کی دعا ہے، یہ تمام چیزوں کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔